آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف آپ کا شکریہ جی، آپ نے بلایا ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور میں آج جو ہوں نا وہ اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے ساتھ یہ لے کے آیا ہوں کہ کوئی بدتمیزی نہ ہو آپ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا؟ تمہارے جو باتیں نا وہ 2-2 3 مہینوں کی ہوتی ہے، میرے ساتھ سیدھی سیدھی باتیں کرنی ہے. بالکل سر، میں کیونکہ آپ کے بارے میں یہ لے لیں جی، یہ لے لیں جی، یہ اتنا ہی شارٹ تھا اس کا. اچھا اتنا ہی ہے سر. یہ سر یہ بھائی ہٹا لیں کیونکہ سر میں تو ان سے ڈرتا ہوں ان چیزوں. نہیں اوریجنل نہیں ہے یار. اچھا اچھا نکلی ہے نا سر. یہ چوروں کو مت بتا دیجیے گا، آج کل موبائل کراچی میں دوبارہ چلنا شروع. مجھے شوق نہیں ہے ان چیزوں کا. اچھا آپ کی کیا شوق ہے سر؟ موقع پہ موقع پہ مطلب آئی مین کہ سنت ہے یہ اپنے آپ کو حفاظت کرنا. بالکل بالکل حفاظت ہونی چاہیے. تو آپ کو شوق ہے اس چیز کا. میں جی بتا چلوں، شاہد خان آفریدی وہ واحد دنیا کے آدمی ہیں جن کی جو کار ڈرائیو کرتا ہے بندہ وہ بھی 777 کا پائلٹ ہے. جو کچے میں اتر جاتے ہیں تو وہ اب سوچیں کہ آپ ویسے ڈرائیو صحیح کر رہے ہیں. میں ڈرائیو کرتا ہوں، میں اچھی کرتا ہوں، انجوائے کبھی کبھار کرتا ہوں ڈرائیو، لیکن جب بھی کرتا ہوں خاص طور پر جو موٹر ویز وغیرہ پہ ہوتے ہیں میں انجوائے کرتا ہوں. اور جب آپ موٹر وے پہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو گانا تبدیلیاں تو نہیں چل رہا ہوتا؟ نہیں وہ پاکستان، کون سا پاکستان جو نیا گانا چل رہا ہے؟ اب بنے کا نیا پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. لیکن موٹر وے پہ کیونکہ یاد کوئی اور آ جاتا ہے نا. آئی مین جس نے جو اچھا کام کیا اس کی تعریف ہونی چاہیے. ڈیلیور جس نے بھی جو ڈیلیور کیا ہمارے ملک کے لیے ان سب کی تعریف ہونی چاہیے اور کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور فائدہ ہمارا ہی ہو رہا ہے. فائدہ ہمارا ہی ہے. ویسے ہمارا سر پلان تھا آج، کیونکہ خواتین میں بتا دوں کہ اگر ہمارے انٹرویو کا ڈیوریشن جو چھوٹا ہوتا ہے لیکن ہم اس صبح سے انٹرویو کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب لالا آئیں گے یہاں پہ تو یہ انٹرویو 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا. تیزی نہیں پورا ٹائم لیں گے انشاءاللہ. نہیں میں نے کہا تیز. نہیں وہ T10 بھی جو ہے نا وہ ٹائم لیتی ہے ختم ہونے میں. T10 ماشاءاللہ T10 شروع کر دیا سر آپ نے. T10 چل رہی ہے انشاءاللہ. دبئی سیریز آ رہی ہے، دبئی اینڈ دین قطر پھر انشاءاللہ نومبر دسمبر. تو ایکسائٹمنٹ بڑی زبردست انٹرٹینمنٹ ہے، اچھا فارمیٹ ہے. اچھی بات یہ ہے کہ پلیئرز اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. جتنے بھی اوورسیز کرکٹرز آئے تھے ان سب نے بہت انجوائے کیا تھا اس کو. کیونکہ انٹرٹینمنٹ بن گیا نا سر، انڈسٹری بن گئی. لیکن یہ ہمارے پرانے لوگ ہیں، جاوید بھائی ٹائپ لوگ ہیں، وہ آپ کو منع نہیں کرتا ہے یار شاید کیا کر رہا ہے یار تو مطلب تیز کر کے. میرا مطلب ہے کہ ہر وقت ہر ایک بندے کی، میں تو 96 سے T10 کھیلتا ہوا آ رہا ہوں، آج بھی وہی T10 کھیل رہا ہوں. تو آئی مین کہ کافی عرصے سے کھیل رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے ہر ایک بندے کا اپنا ایک اسٹائل ہے. گڈ چینج جو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ضروری ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. وہ گڈ چینج ہوتا ہے اگر اچھا ہو. بالکل. تو ویسے آپ کو سب لالا بولتے ہیں سر موسٹلی لوگ. یہ لڑکیاں کیا بولتی ہیں آپ کو؟ لڑکیاں بھی لالا بولتی ہیں. اچھا ہاں بالکل. یہ تو یہ معاملات خراب نہیں مطلب نہیں کوئی ایسے. ہاں اگر کسی کو نہیں پتا ہوتا لالا کا مطلب پھر میں بتاتا ہوں ان کو. بھائی یہ کچھ بول دیتی ہیں کچھ نہیں بولتی. لیکن یہ اب آپ کا ویسے ہو گیا کہ نہیں بولتی تو یہ تو مسئلہ آپ کو شروع سے رہا ہے نا سر. کیا کریں وہ موٹی بات یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں ہو تو سمجھ آئے. انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اور دنیا خلاف ہو جائے لیکن اگر اللہ ساتھ ہو کسی کے تو وہ. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس جیسی اگر اللہ معاف کرے میری شکل ایسی ہوتی تو میں تو اتنے سارے بہت اٹریکٹیو آدمی. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پہ اتنے الزام ہوتے لیکن بہت بڑی بات ہے اور وی شوڈ لائک اپریشیٹ دیٹ کہ یار ماشاءاللہ سے آج تک آپ پہ کوئی اس قسم کی بات بنی نہیں، نہ آپ نے اس کا غلط ہی استعمال کیا. اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں پہ پردے رکھے. حالانکہ آپ کی اس شکل کا فائدہ بہت لوگوں نے اٹھایا. وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے کہ صبح کے ٹائم گڈ مارننگ سیلفی، الصلاۃ سیلفی، فلانی سیلفی، فلانی سیلفیوں والے ایک بابا آپ کے ساتھ ہوتے ہیں سر. اب کھل کے نام لینا، مجھے تو بابا کہنے کس کا کون سے بابا؟ میرے پاس کافی سارے بابا آتے تھے اور پھر چلے جاتے. آپ کو سیڑھی بہت لوگوں نے بنایا ویسے. یار آپ تو بندہ پہچاننے میں زیادہ پکے نہیں ہوتے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیوں فلانے کے ساتھ گھوم رہا ہے. مورتی میری ایک عادت، اچھا میں جو ہے نا رشتہ جو ہے نا وہ دماغ سے نہیں جوڑتا. میرا رشتہ جو ہے نا وہ دل سے، اگر ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. اور یہ دل ہی ہے جو پھر بندے کی طرف جاتا نہیں ہے دوبارہ. مطلب رشتہ اگر جوڑو تو دل سے جوڑو، دماغ سے جب آپ شروع ہو جاتے ہو کھیلنا تو مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں. نہیں تو لیکن سر اپنے اس 25 سالہ آپ کے اس کو میں تو 25 سالہ کہہ رہے کہوں گا، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے جاوید میرے منہ سے نکل گیا تھا، مطلب کتنے سارے جاوید، امتیاز آفریدی، بہت سارے لوگ آئے. لیکن آپ کو کبھی یہ نہیں لگا کہ یار اب میں نہیں کروں گا یہ کام؟ ہوتا ہے نا کہ مجھ جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ یار اب میں نا کسی کے اتنا کلوز نہیں جاؤں گا. آپ کو کبھی لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا، اپنے آپ کو فائدہ دیا؟ یار میں اس باتیں بہت ساری ہیں، اس بات کو اس طرح کہوں گا کہ شکر ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا. یہ بات تو ٹھیک ہے. آج اتنا فائدہ ہوا کہ وہ عمران خان کے ڈرائیور ہیں سر. کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں نیکسٹ. اچھا یہ بتائیں سر کہ شاہد آفریدی اتنا بڑا نام ہے اس ملک کا، کبھی کہیں نہیں سنا کہ انہوں نے
حالانکہ کون سا پرائم منسٹر ایسا نہیں ہے جو آپ کو نہ جانتا ہے, صدر ملک کا, آرمی چیف, واٹس ایور آپ نام لے لیں, لیکن کبھی آپ نے یہ کوشش نہیں کی کہ پی سی بی کی نوکری لے لوں. یار میں نے سنا اس نوکری میں بڑا گیم ہے سر. یار میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کام کرنا چاہیے جو آتا ہے, ٹھیک ہے, اس چیز پہ میرا بڑا بلیو ہے. دوسری چیز یہ کہ میں اپنی دوسرے کاموں میں جو میں نے سیکنڈ اننگ جو فاؤنڈیشن کا کام شروع کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ٹریولنگ بہت زیادہ, اس کی وجہ سے مصروفیت بہت زیادہ, اور اس کام کے اندر جو سکون اور مزہ مجھے آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے ساری زندگی یہی کام لیتا رہے. اچھا, آپ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ ادھر آپ ابھی پھر آپ کہو گے کہ یو ٹرن مجھے بھی شروع کر دو گے, پھر آپ, میرا مطلب ہے کہ یار دعا ہے کہ آپ اس سے دور. میں حقیقت میں بہت سے لوگوں کا مشورہ آتا ہے کہ آپ کو آنا چاہیے سیاست کی طرف آنا چاہیے, لیکن میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ یار میں تو, مجھ سے تو زبان نہیں رکتی, جو بھی دل کی بات ہوتی ہے میں کہہ دیتا ہوں, ایسے نہیں کہ مجھے میری والی پارٹی والی نکال دیں مجھے, ہمارے خلاف ہمارے خلاف نہیں ہے. تو آپ نے ابھی فی الحال ایسے ڈیسیجن نہیں لیا, لیکن کبھی کبھار کہتا ہوں کہ نہیں یار ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جس قسم کا آپ دل ہے, میں نے جتنا آپ کو قریب سے اس طرح دیکھا ہے کہ آپ کے, ایک تو میں نے دیکھا ہے فاؤنڈیشن کے بارے میں بڑے سیریس ہیں جی, اور آپ بڑے اس کو جس طرح کر رہے ہوتے ہیں, میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے, بٹ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح اتنا سیریس ہیں فاؤنڈیشن کے بارے میں کہ اپنی اپرچونیٹیاں جو آگے کی ہیں بزنس کی بڑا ہوا اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں, اور آپ کو کہیں ہوں گی ایسی, لیکن آپ فاؤنڈیشن کیوں اتنا آپ کے دل کے قریب کیوں, تو کوئی بھی چلا سکتا ہے سر. موتی فاؤنڈیشن سے جو کام ہو رہے ہیں نا, جو دکھی انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے نا, جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں خاص طور پہ ریموٹ ایریاز کے اندر, اور جب وہ ویڈیو یا میں خود چلا جاتا ہوں یا میرے پاس جب ویڈیو بن کے آتی ہے کہ ان لوگوں کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے, یہ 6-8 کلومیٹر پیدل جا کے اپنے لیے ایک مٹکا پانی لے کے آتے تھے, یا لوگوں کے پاس ٹریٹمنٹ کے پیسے نہیں ہیں, یا بچے ان کے والدین جو اسکول نہیں بھجواتے, سپورٹ نہیں ہے, یا وہاں پہ وہ ہے نہیں, کلچر نہیں ہے ان کا. اب ہمارے یہاں بیٹیوں کا بہت زیادہ ہے کہ بیٹیوں کو زیادہ تر مدرسوں میں داخل کیا جاتا ہے ریموٹ ایریاز میں. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم نے جو شروع کیا ہے کہ تعلیم ہوگی ہم ہر بیٹی کے نام, جب تک عورت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوگی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہماری کوشش ہے کہ بیٹیاں ہماری پڑھے لکھی ہوں تاکہ کل کو جیسا بھی وقت ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے. کیونکہ یوزلی یہ ہمارے معاشرے میں وہ ہے نا کہ بیٹیوں کو ہم, اور اسپیشلی ہمارے کلچر میں, پشتون کلچر میں, یہ آپ نے اس کو نیگیٹ کیا آج تک. میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت سینسٹیو ہیں بیٹیوں کے بارے میں, اور بڑی خوشی اور حیرت. بیٹیاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے میرے لیے, رحمت ہے میرے اوپر, اور ان کی اچھی تربیت. میں ایک بات ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں لازمی کرتا ہوں کہ اسکول سے, گھر سے اچھا اسکول اور پیرنٹس سے اچھے ٹیچرز نہیں ہو سکتے. ایک ایج تک ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں, پھر بعد میں ان کی اپنی لائف ہے جو بھی انہوں نے کرنا ہے, لیکن ایک ایج 17-18 سال تک وہ میچیور ہو جائیں اینڈ دین پھر ان کی اپنی لائف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی چیز آپ نے اپنے, جب آپ میں اکثر آپ نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کس سے بھی ہم نے کیے تھے بڑے, آپ نے اپنے والد صاحب کو بتایا تھا آپ جتنے بڑے بھی اسٹار بنے, لیکن آپ نے ہمیشہ وہ جو ایک فیملی اور اس طرح ان کی بات ماننا سننا اس کو بڑا فالو کیا آپ نے. بڑی بات ہے, اسٹار تو دماغ خراب ہوتا تھا اسٹار. یار مجھے میرے بڑے بھائی نے, جب میں پاکستان سے نہیں کھیلا تھا, یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا, تو میں محلے میں جا کے ان کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو گیم کھیلنا کرتا تھا. تو وہ بھائی مجھے منع کرتا تھا, وہ کہتا کیا تم ٹائم ضائع کرتے. تو خیر ایک دفعہ منع کیا, 2 دفعہ 3 دفعہ, 4تھی دفعہ اس نے مجھے انہی دوستوں کے سامنے تھپڑ مارا, بڑے بھائی نے. مجھے بڑا غصہ آیا, روتے ہوئے بکواس کرتے ہوئے گھر بھاگتے ہوئے گیا. آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ بہت اچھا کیا تھا کہ بھائی نے مجھے تھپڑ مارا تھا, ورنہ میں انہی دوستوں کے ساتھ رہ کے وہی محلوں میں نہ میری کرکٹ رہتی نہ کچھ ٹائم ضائع ہوتا. تو کچھ چیزوں کا احساس آپ کو وقت کے ساتھ بعد میں ہوتا ہے. تو بڑے جو ہوتے ہیں وہ رحمت ہوتے ہیں ایک طریقے سے, وہ آپ کے استاد ہوتے ہیں, وہ زندگی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کے سامنے. تو وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اس کو نقصان نہ ہو, اچھے راستے پہ چلے, فائدہ ہی ہو. اور سر میں نے دیکھا ہے کہ اس لیول پہ, جس لیول پہ آپ ہیں, ٹو بی آنیسٹ, لوگوں نے 10-10 لوگ رکھے ہوئے, تھنک ٹینکس, سوچنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. خدا کی طرف سے آپ ایک ایسے ملنگ آدمی ہیں, ٹو بی آنیسٹ, کہ آپ کے لیے کوئی 4 لوگ نہیں چاہیے, اس کے باوجود آپ اتنے بڑے سٹار کیسے بن جاتے ہیں. یہاں تو لوگوں کو PR XYZ سب چاہیے ہوتا. یہ کیسے ہوا؟ جتنی لائف سمپل رہے اتنا سکون ہے. شکر کریں, جس حال میں بھی اللہ کے شکر ادا کریں, اور زندگی کو سمپل لے کے چلیں, اور جتنا ہو سکے آپ سے جو ہو سکے. آپ کے دوست یار ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو بہت ہی ضرورت مند قسم کے لوگ ہیں. اصل پاکستانی تو وہ ہیں جن کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے, ان کی آپ مدد کرتے رہیں, ہیلپ کرتی رہیں, اللہ نظام چلاتا رہتا ہے, نظام چل جاتا ہے, چلتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ کے ساتھ یہ لوگ آئیں گے وہاں شاید سین خراب ہوگا, اچھا نہیں ہوگا. آپ خود ہی جس طرح on your own one man show should be like. یار میرے لیے مورتی ہر دن نیا اور خوبصورت دن ہے اللہ کا. مجھے یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا میرے ساتھ. لوگ بڑے پلان کرتے ہیں, آگے کے پلان کرتے ہیں, لیکن مجھے اچھا لگتا ہے دن کے ساتھ ساتھ چلنا, وقت کے ساتھ ساتھ. لائف کے اندر چیلنجز آتی ہیں, اپرچونیٹیز آتی ہیں, آپ کو یہ تھوڑی پتا کہ آپ کو کل کیا اپرچونیٹی ملتی ہے, لیکن آج کے دن جو اپرچونیٹی ملنی ہے اس کو اویل کر